آیت 117 مفہوم جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے سخت ٹھنڈی ہوا کھیتی کو تباہ کر دے۔ ان کا مال انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا کیونکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ آیت 118 مفہوم اے ایمان والو اپنے راز ایسے لوگوں کو نہ بتاؤ جو تمہارے دین اور خیرخواہی میں مخلص نہیں۔ وہ ہر وقت تمہیں نقصان پہنچانے کے موقع کی تلاش میں رہتے ہیں اور ان کے دلوں کی دشمنی ان کی باتوں سے بھی زیادہ شدید ہے۔ آیت 119 مفہوم تم ان لوگوں کے ساتھ خیرخواہی کرتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے۔ جب تم سے ملتے ہیں تو ایمان کا اظہار کرتے ہیں لیکن تنہائی میں تمہارے خلاف غصے سے بھرے رہتے ہیں۔ اللہ ان کے دلوں کے حال کو خوب جانتا ہے۔ آیت 120 مفہوم اگر تمہیں کوئی کامیابی ملے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے اور اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچے تو وہ خوش ہوتے ہیں، لیکن اگر تم صبر اور تقوی اختیار کرو تو ان کی چالیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی کیونکہ اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ آیت 121 کا مفہوم اے نبی اس وقت کو یاد کریں جب اب صبح سویرے مسلمانوں کو جنگ کے لیے مختلف جگہوں پر مقرر کر رہے تھے۔ اللہ ہر بات سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ آیت 122 کا مفہوم اس وقت مسلمانوں کے دو گروہوں کے دل کمزور پڑنے لگے تھے لیکن اللہ ان کا مددگار تھا، اس لیے ایمان والوں کو ہر حال میں صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ خلاصہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ جو لوگ ایمان سے محروم رہتے ہوئے اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کے اعمال اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتے بلکہ وہ ایسے ہیں جیسے سخت ٹھنڈی ہوا کھیتی کو تباہ کر دے۔ اس کے بعد اہل ایمان کو ہدایت دی گئی کہ وہ ایسے لوگوں کو اپنا رازدار نہ بنائیں جو دل میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے دشمنی رکھتے ہیں، اگرچہ وہ بظاہر دوستی کا اظہار کرتے ہیں لیکن ان کے دل بغض اور حسد سے بھرے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کی خوشی انہیں ناگوار گزرتی ہے اور ان کی تکلیف پر وہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یقین دلایا کہ اگر مومن صبر کریں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں اور اللہ پر بھروسہ اختیار کریں تو دشمن کی کوئی چال انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ پھر ان آیات میں جنگ کے ابتدائی حالات کا ذکر ہے۔ رسول اللہ نے صبح سویرے مسلمانوں کو جنگ کے لیے منظم کیا اور ہر ایک کو اس کی مناسب جگہ پر مقرر فرمایا۔ اگرچہ اس موقع پر مسلمانوں کے دو گروہوں کے دل کمزور پڑنے لگے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور انہیں ثابت قدم رکھا۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ مشکل ترین حالات میں بھی مومن کو گھبرانے کے بجائے اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرنا چاہیے کیونکہ حقیقی مدد اور کامیابی صرف اسی کے ہاتھ میں ہے اور اللہ پر بھروسہ ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اہم پیغام ایمان، صبر، پرہیزگاری اور اللہ پر کامل بھروسہ ہی کامیابی کی اصل بنیاد ہے۔ جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دشمنوں کی چالوں سے محفوظ رکھتا ہے اور مشکل حالات میں بھی اس کی مدد فرماتا ہے۔ اختتامی دعا اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان، صبر اور اپنے اوپر کامل بھروسے سے بھر دے، ہمیں اپنی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرما، دشمنوں کی ہر چال سے ہماری حفاظت فرما اور ہر حال میں حق پر ثابت قدم رکھ۔ دنیا و آخرت میں ہمیں اپنی رحمت، حفاظت اور کامیابی عطا فرما، آمین رب العالمین۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اللہ کی کتاب کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ اب سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔